بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینلز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ لنتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے آپ سب مکمل اینڈ تک ضرور سنیں گے۔ ایک خوفناک گڈا اور گڑیا کے اندر روح۔ موضوع ایک معصوم بچی افسرہ کی دکھ بھری کہانی۔ یہ کہانی اس کی والدہ کی زبانی سنتے ہیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میری بیٹی افسرہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس واقعے کو بھی 29 سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی مجھے جب یہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرے حواس بالکل عجیب ہو جاتے ہیں۔ جسم میرا لرزنے لگتا ہے، کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، اور میں پھر اپنے آپ کو دم کر کے اللہ سے دعا مانگتی ہوں اور دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس خوف سے، زندگی بھر کے خوف سے مکمل نجات عطا کر دے۔ ہر پل یہ خوف میرے اندر رہتا ہے۔ میرے گھر میں میرے ہسبینڈ، میرے 2 بیٹے اور میری بیٹی افسرہ، 5 سالہ افسرہ، ہم یہ گھر میں بہت خوش و خرم زندگی کے ساتھ زندگی کو گزار رہے تھے۔ 2 بیٹے جو میرے افسرہ سے بڑے تھے، افسرہ ان کے ساتھ گھنٹوں کھیلتی، اور اسے بچپن سے ہی ٹوائز کا بہت زیادہ شوق تھا، اور اسے میں نت نئے ٹوائے لا کر دیتی۔ ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ وقت بھی گزر رہا تھا کہ ایک دن میرے دیور اور دیورانی نے کہا کہ کیوں نہ مری جانے کا پروگرام بنایا جائے۔ تو پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ ارادہ یہ لگ رہا ہے خرم کا، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو آپ کو مناسب لگے، بچوں کی آؤٹنگ ہو جائے گی۔ انہوں نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے پھر اپنے دیور اور دیورانی سے کہا کہ ڈن ہے، اور اس طرح پھر ہمارا پروگرام بنا۔ بچے سبھی خوش تھے۔ دیورانی کے بھی 4 بچے تھے۔ بچوں نے جو سنا کہ ہم گھومنے جا رہے ہیں، سب بہت خوش تھے۔ ہم نے پیکنگ کی۔ افسرہ نے اپنے ٹوائز رکھ لیے۔ ٹوائے کے بغیر وہ رہتی ہی نہ تھی۔ اسے بس کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی بہت چھوٹی تھی، اسکول میں جاتی، مگر ابھی تو اسے صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا تھا۔ باتیں تو کرتی تھی، اور بالکل یہ نیو ایڈمیشن میں نے اپنی افسرہ کا کرایا تھا، تو بہت شوق سے اسے اسکول بھیجتی تھی، مگر اسے ہمیشہ کہتی کہ ابھی تمہیں پڑھائی کرنی ہے، تھوڑا بیٹا ٹوائس پہ دل کم لگاؤ۔ مگر بس وہ یہی کرتی، اسکول سے بھی آ کے تھوڑا ریسٹ کرتی، میں اسے پڑھاتی، مگر ٹوائے کھیلنے کا جنون بہت تھا۔ اور میں نے اس کا ایڈمیشن بھی 4 سال کے بعد کروایا تھا، اور اس کو اسکول بھیجنے کے لیے بہت محنت کرتی، کیونکہ اس کا دل تو بس ٹوائے میں لگا رہتا تھا۔ اور مری جاتے وقت تو تمام بچے بہت خوش تھے۔ اس طرح ہم لوگ مری پہنچ گئے۔ وہاں ہم ایک ریسٹورنٹ میں ٹھہرے تھے۔ سب بچے بہت انجوائے کر رہے تھے، ہم لوگ بھی بہت اچھا فیل کر رہے تھے۔ وہاں کا ویدر بہت دلکش تھا، لطف اندوز ہو رہے تھے سبھی، وہاں پر جتنے بھی آئے ہوئے تھے سیاح، سب بہت لطف اندوز ہو رہے تھے۔ موسم بھی اس دن بہت دلکش لگ رہا تھا۔ بچے کھیلنے کے لیے ذرا چلے گئے تو سامنے ہی بچے کھیل رہے تھے، اور مری کے ٹریٹ تو سبھی کو پتہ ہے، گرینری کتنی ہے وہاں پر، دلکش مناظر ہیں۔ تو یہ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد یہ بچے جب آئے تو ان کے ہاتھ میں، افسرہ کے ہاتھ میں، ایک گڈا اور گڑیا، اور یہ لوگ بچے سب مل کے کھیل رہے تھے۔ میں نے فوراً کہا، افسرہ یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو افسرہ نے مجھ سے کہا، ممی ہم کھیل رہے تھے تو ہمیں وہاں یہ گڈا اور گڑیا نظر آئے۔ تو میں نے فوراً ڈانٹا اور کہا یہ کہاں سے، اپنے بیٹے سے پوچھا، وہ سمجھدار تھا افسرہ سے۔
اس نے کہا ممی یہ درخت کے نیچے وہاں پر گڈا گڑیا ایسے بیٹھے تھے جیسے کسی نے ٹیک لگا کے بٹھایا اور افسرہ اٹھا کے لے آئی۔ میں نے غصے سے فوراً پھینکا، جاؤ وہیں رکھ کر آؤ۔ تو میرا بیٹا جیسے ہی لے جا کر پھینکنے لگا، افسرہ اتنا رونے لگی کہ اس کی ہچکیاں لگنے لگیں، اور میں اس کی ضد بچپن سے دیکھ رہی تھی، جب سے وہ پیدا ہوئی تھی ضد بہت کرتی، روتی بہت تھی۔ اس وقت اسے چپ کراتے ہوئے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم اسے رکھ لیتے ہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری بچی اس گڑیا اور گڈے میں اتنا انوالو ہو جائے گی۔ میں سمجھی شاید ہم واپس جائیں گے جب کراچی تو یہ نارمل حالات ہوں گے، میں اسے پھینک دوں گی۔ اس وقت تک وہ ان سے کھیلتی رہی، ہم لوگ پھر وہاں سے مری سے انجوائے کر کے گھومنے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ میرے دیور دیورانی بھی اپنے گھر چلے گئے۔ آہستہ آہستہ وہ گزر رہا تھا، لیکن میں یہ چیز فیل کر رہی تھی، اور میرے ہسبینڈ افسرہ کے ہاتھ میں ہر وقت وہ گڈا اور گڑیا ہوتے، اور اب تو یہ عالم ہو چکا تھا کہ اکثر مجھے ایسا فیل ہوتا جب میری آنکھ کھلتی تو افسرہ اس گڑیا کو لے کے کچھ باتیں کر رہی ہوتی۔ تو یہ جنون دیکھ کے میں نے ایک دن اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ کچھ کیجئے، یہ دن پر دن افسرہ اس گڈا اور گڑیا سے بہت باتیں کرتی ہے، مجھے تو اب یہ پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے یہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ارے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ان میں ضد ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، میں اسے اور نیو ٹوائز لے کر دوں گا، وہ جب ان میں انٹرسٹ ہو جائے گی تو ہم اسے پھینک دیں گے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، میں تو بہت ٹینشن میں ہوں، میری بچی دن رات انہی ٹوائز سے کھیل رہی ہے، اسکول بھی جاتی ہے تو وہاں سے بھی آ کر اسی کو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ اچھا اچھا آپ پریشان نہ ہوں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اور پھر 2 دن بعد یہ اتنے سارے ٹوائز افسرہ کے لیے لے کر آئے، مگر مجال ہے کہ افسرہ نے کسی کو ہاتھ بھی لگایا ہو۔ دیکھو تو افسرہ پاپا آپ کے لیے کیا کیا لائے ہیں، دیکھو کتنی اچھی اچھی چیزیں، ایروپلین بھی ہے اس میں، اور اس کے اندر آپ کے لیے دیکھیں کچن سیٹ بھی ہے نا، آپ کو بہت شوق ہے نا اس سے کھیلنے کا۔ نو مما مجھے یہ سب ڈرٹی لگتا ہے۔ وائے آپ کو تو یہ چیزیں بہت لائک کرتی تھی نا، آپ کچن کے لیے سیٹ مانگتی تھی، دیکھیں آپ کے پاپا لے کر آئے، مگر اس نے تو اس دن حد ہی پار کر دی، کچن سیٹ کو اٹھایا اور زور سے پھینکا۔ ہر چیز اس کو لا کر دیتی، مگر اس کا انٹرسٹ تو اسی گڈا گڑیا میں تھا۔ وہ گزرتا جا رہا تھا، میری بچی بڑی ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ گڈا اور گڑیا میں تو کوئی چینج ہی نہ آتا، وہ کیا ہاتھ ہی نہ لگانے دیتی کہ ہم اسے کچھ توڑ پھوڑ کے پھینک دیں۔ وہ اسی طرح جس طرح مری سے آئے تھے ہم لوگ، وہ اسی طرح بالکل تھے، ذرا سا بھی نہ گڑیا کے ہیئر خراب ہوئے تھے۔ افسرہ ہاتھ نہ لگانے دے، ہم جب بھی ہاتھ لگائیں، اب میں کیا میرے ہسبینڈ ہمارے بچے سب ڈسٹرب، افسرہ نہ ان کے ساتھ کھیلتی، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس میں لگی رہتی، اور اس نے بڑی ہوتی گئی اور سختی سے کہہ دیا ممی اس گڈا اور گڑیا کو کبھی ہاتھ نہ لگائیے گا، اگر آپ نے اس کو کبھی پھینکا تو ممی اچھا نہ ہوگا۔ میری بچی بڑی ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے میری بچی 16 ایئرس کی ہو گئی۔ وقت اتنا تیزی سے گزرا، مگر مجال ہے کہ ہم نے اس گڑیا اور گڈے کو اگر ہاتھ لگایا تو ہماری بیٹی کی سانسیں رکنے لگتی، رو رو کے پورا گھر ایسا سر پہ اٹھاتی کہ ہم مجبور ہو جاتے۔ ایک دن مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے اپنے ملازم سے کہا اسے پلیز کسی ایسی جگہ پھینک کر آؤ جھاڑیوں میں کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکتی، میری بیٹی اس سے کھیل کھیل کے سائیکو ہو گئی ہے۔ میں نے غصے سے اس گڑیا کو توڑا، اس کو توڑ کے اس کی گردن اردن سب چیزیں اور اسے شاپر میں ڈال کے دیا۔ جی بی بی جی میں اسے پھینک آؤں گا، اور میرا ملازم اسے پھینک کر آ گیا۔ 2 دن کے بعد افسرہ نے اپنی الماری میں کبٹ تھی وہاں رکھتی تھی، نکالا، کہا امی امی میری گڑیا کہاں ہے، اور گڈا تو ہے مگر گڑیا، ہاں ہاں بیٹا یہی ہوگی نا، تم دیکھو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ میں بوگلا سی رہی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اب کیا کروں، کیا جواب دوں گی۔ ثنا
ذرا دیکھو تو افسرہ کی گڑیا نظر نہیں آ رہی۔ جی بیبی جی، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ اور وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کے کہا بیبی جی میں نے پورا گھر تلاش کیا مگر مجھے نہ ملی۔ افسرہ نے چیخو پکار شروع کر دی اور اس نے اس طرح چیخنا شروع کرا کہ میں خوفزدہ ہو گئی۔ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ افسرہ کے جب پاپا آئے تو میں نے ان سے ذکر کیا۔ اب تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کچھ کہیں سے پتہ کریں، اسے دم کروائیں، میں بھی نماز پڑھ کے اسے دم کرتی ہوں۔ اور یہ بھی اب بہت پریشان سے رہنے لگے تھے۔ میری بچی بڑی ہو گئی مگر یہ آج بھی اسی گڑیا اور گڈے کی بات کرتی ہے اور بالکل اس طرح سنبھال کے رکھا ہے جیسے آج ہی اس نے لیا ہو۔ تمام ٹوائے خراب ہو جاتے تھے مگر یہ گڑیا، تو میں نے انہیں کہا آج تو میں نے اس گڑیا کو توڑ پھوڑ کے پھینکوا دیا۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ تو جانتی ہیں افسرہ کی حالت کتنی خراب ہو جاتی ہے، اسے تو وہ کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتی۔ یہ آپ نے بیگم صاحبہ کیا کیا؟ اب آپ مجھے زیادہ نہ بولیں، میری بچی کی زندگی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ کہ اچانک سے بہت زور زور سے آوازیں آ رہی تھیں، جو ہم کمرے میں بھاگے اور دیکھا تو افسرہ غصے سے ایک مردانہ آواز میں چلانے لگی، اور اس آواز سے جب میں نے اور میرے ہسبینڈ نے سنا تو شاید میں تو ہاتھ پیر تھر تھر کانپ رہے تھے، میرے ہاتھ پیر۔ اور افسرہ کہہ رہی تھی چھوڑوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں تجھے، تو نے میری گڑیا کو توڑ پھوڑ کے پھینکوا دیا، اب میں تیری بیٹی کا جو حشر کروں گا۔ تجھے پتا ہے اس گڑیا میں میری بیوی کی روح تھی۔ اب تو یہ سن کے جیسے میں چکر آ رہے ہیں اور میرا سر گھوم رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے بامشکل سنبھالا اور ایک جگہ بٹھایا، فوراً پانی لائے، افسرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہلانے لگے۔ افسرہ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، تمہارے پاپا تم سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ بہت دیر تک چلانے کے بعد جیسے کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد میری وائف کو جب ہوش آیا تو ہم ایک دوسرے سے ایک ہی سوال کر رہے تھے کہ یہ سب کیا ہے۔ اور ہوش میں آتے ہی میں نے کہا مجھے میری بچی کی جان بہت پیاری ہے، آپ فوراً کسی مولوی صاحب کے پاس جائیے اور جا کر پتہ کیجیے۔ میں نے کہا میں بالکل پتہ کرتا ہوں۔ میں گیا اور جا کر سارا ماجرا بیان کیا۔ مولوی صاحب نے کہا یہ کوئی مجھے اس طرح کی روح لگ رہی ہے، کوئی نقصان پہنچانے والی یا پھر کوئی حادثاتی مسئلہ ہے، میں چلتا ہوں۔ اور پھر ان کو لا کر گھر چیک کروا دیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اگلے دن عصر سے پہلے آؤں گا اور میں کچھ پڑھائی کروں گا۔ بات طے ہو گئی، اگلے دن وہ عصر سے پہلے آ گئے۔ افسرہ کمرے میں بیٹھی تھی، مولوی صاحب نے جیسے ہی پڑھائی شروع کی افسرہ کی آواز چینج ہو گئی اور اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا، کیا پڑھ رہا ہے بڈھے؟ تجھے سمجھ نہیں آتا؟ میں سب سمجھتا ہوں، میں سب سمجھ گیا ہوں کہ تو کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ چھوڑ بچی کو، چھوڑ اس کا پیچھا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ مولوی تو اپنا راستہ دیکھ، ان لوگوں نے میری بیوی کو، اس گڑیا کو توڑ کے اس کی روح کو جدا کرا دیا، ٹکڑے ٹکڑے کھلونا ہو گیا ہے۔ اب ہم کیسے کسی کھلونے میں اس کو کر سکتے ہیں؟ کیا چاہتے ہو؟ افسرہ کا پیچھا کیوں پکڑا ہے؟ افسرہ کو تو اب میں اپنی بیٹی مانتا ہوں، مجھے مری میں یہ بچی بہت پسند آئی تھی۔ مقصد کیا ہے تیرا؟ مولوی صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے تو کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی ہم مریخ کے روٹ پر جا رہے تھے، اس دن موسم بہت خراب تھا کہ اچانک سامنے سے ایک گاڑی آ رہی تھی، زور سے ٹکراؤ ہوا اور ہماری گاڑی میں خود کو سنبھال نہ پایا، کھائی میں گر گئی اور ہم دونوں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ حادثاتی موت تھی۔ اس دن سے ہم اسی مری پر جگہ جگہ ہم وہاں گھوما کرتے تھے۔ ایک بچے نے گڑیا اور گڈا لیے کھیل رہے تھے، میں نے اور میری بیوی نے دیکھا اور ہماری روح اس میں آ گئی، اور کچھ دن کے بعد وہ بچہ اس درخت کے نیچے بھول کر چلا گیا۔
اور وہ جب چلا گیا تو اس دن افسرہ کھیل رہی تھی. افسرہ نے جو دیکھا تو افسرہ نے ہمیں اٹھا کر کھیلنا شروع کیا، اور کھیلتے ہی کھیلتے افسرہ اسے اپنے ساتھ لے آئی. وقت گزرتا گیا، افسرہ جو ہے وہ ہم سے کھیلنے لگی، اور ہمیں اس طرح افسرہ سے بہت لگاؤ ہو گیا. ہم اسے اپنی بیٹی ماننے لگے. مگر اب تیرا افسرہ سے کوئی تعلق نہیں، چھوڑ دے افسرہ کا پیچھا، میں وہ حشر تیرا کروں گا. مولوی پیچھے ہٹ جا. اور مولوی صاحب پڑھائی کر رہے تھے. پڑھائی ہوتی ہی چلی گئی، اور افسرہ کا جلال اس طرح بڑھ رہا تھا، اس طرح غصہ بڑھ رہا تھا کہ مولوی صاحب نے پانی مانگا اور پڑھ کر افسرہ پہ کچھ چھینٹے دے رہے تھے. اچانک سے افسرہ زور سے بھاگتی ہوئی چھت کی طرف گئی. وہ تیزی سے جو دوڑی تو میں بھی دوڑی، میرے ہسبینڈ بھی، مولوی صاحب بھی آ رہے تھے. اتنی دیر میں افسرہ نے، ایسا لگا کہ میں نے اپنی بچی کو تیزی کے ساتھ آواز لگائی، رک جاؤ افسرہ. میں جو ہی اس کو پکڑنے کے لیے آئی اور میرے ہسبینڈ افسر نے چھلانگ لگا لی چھت پہ سے، اور میری بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئی. یہ منظر دیکھ کے تو میں وہاں جو گری تو بے ہوش ہو گئی. ہوش آیا تو لوگ ارد گرد جمع تھے. میری بچی کو لوگوں نے اٹھایا. مولوی صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے، اور مولوی صاحب نے کہا کہ یہ بچی کی جان چلی گئی. یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے اس گھر کی خوشیاں چھین لی، اس بچی کو مار دیا. میں نے اپنا بدلہ لے لیا. میری بیوی کی روح اس گڑیا میں تھی، اور اس افسرہ کی ماں نے کیا کیا؟ ٹکڑے ٹکڑے توڑ کے اس کو پھینکوا ڈالا. اب میں کس طرح اس سے رابطہ کروں گا، کیونکہ وہ روح اب کسی گڑیا میں نہیں آ سکتی. اگر گڑیا اور گڈے میں ہماری روح اگر ایڈ ہو جاتی ہے، اس میں شامل ہو جاتی ہے، تو پھر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اور ہمارا یہی مشن ہوتا کہ آج اس گھر سے کسی اگلے گھر میں کسی دوسرے بچے کے کھلونے میں ہم داخل ہو جائیں. مگر تم نے تو اسے جھاڑیوں میں توڑ پھوڑ کے پھینکوا ڈالا. اور مولوی صاحب نے مسلسل پڑھائی کی، اور پڑھائی کے بعد انہوں نے ایسے ورد شروع کیے کہ وہ بالکل ہی اس کی آواز پست ہونے لگی. ایک آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اور وہ پھر اچانک گڈے سے محسوس ہونے لگی. مولوی صاحب نے زور سے گڈے کے ہاتھ پیر سب توڑے، اور اس کو کسی طرح پکڑا، اور پکڑ کے کس طرح انہوں نے اس کو باندھا، اور باندھ کے کہا تو کہہ رہا تھا، وہ دیکھو افسرہ کھڑی ہے، وہ میری بیٹی ہے. انہوں نے کہا تم نے تو اسے حرام موت مار دیا، مگر یاد رکھنا میں اس کے لیے بھی پڑھائی کروں گا، اسے تمہارا جیسے بننے نہ دوں گا، تاکہ تم ہر بچوں میں داخل ہو کر ان کی زندگیوں کو برباد کرو. باندھتا ہوں میں تمہاری روح کو، اور افسروں کو بھی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس بچی کی روح کو نجات دے دے. مولوی صاحب نے پڑھائیاں شروع کریں، اس کی روح کو سمیٹا، اور پڑھائی کے بعد انہوں نے اپنا جو علم تھا اس کو توڑنے کے بعد کہا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں. میں تو اپنا ورد شروع کر رہا تھا، مگر روح طاقتور تھی. مجھے نہیں پتا تھا کہ افسرہ میری پڑھائی کے دوران اس طرح تیز بھاگے گی چھت پر، اور بھاگتی ہوئی وہ چھت سے کود جائے گی. ہمارے گھر میں جیسے ایسا منظر تھا، ماتم، رونا، اس طرح لوگ ایسے ہو گئے تھے. میری بیٹی چلی گئی، خاندان والے جمع ہوئے، رو رو کے میرا برا حال تھا، کیونکہ میری لگتے جگر، میری جان سے زیادہ پیاری گڑیا افسرہ تو مر چکی تھی. مولوی صاحب نے کچھ ہدایت دی، احتیاط بتائی، گھر کو باندھا، اور وہ چلے گئے. وقت تو گزر گیا، آج میرے بیٹے جوان ہو گئے، گھر میں بہویں ہیں، مگر مجھے افسرہ کی بہت یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرا جسم لرزنے لگتا ہے. افسرہ تو نہ رہی، لیکن میں ہر ایک سے یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو کھیلنے دیں، ٹوائز لائیں، مگر ان کو یہ دیکھیں کہ وہ بہت زیادہ اگر کسی گڑیا اور گڈے میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، یا اگر وہ مسلسل کھیل رہے ہیں، تو خدارا ان سے ان عادتوں کو کم کروانے کی کوشش کیجیے. انہیں سے زیادہ کچھ ایسے گیمز دیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹوائے لا کے دیں، ان کے ساتھ وقت اور ٹائم ڈے اسپینڈ کریں، انہیں وقت دیجیے. ہم نے تو اپنی بیٹی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی اس کی پرورش میں، مگر نہ جانے یہ حادثہ کیسے آیا. بچوں کو بھرپور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹوائز دیں، مگر گڑیا سے انہیں ہمیشہ دور رکھیں. کھیلیں،
مگر اس جنون کے ساتھ نہیں جیسے کہ میری افسرہ دنیا سے چلی گئی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری کہانی، یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور اپنے بچوں کے لیے بھی احتیاط کیجئے، ان پر نظر رکھیں۔ اگر یہ جنون آپ کو فیل ہو رہا ہے تو اس کو کوشش کیجئے کہ اس ٹوائے کو اپنے گھر سے بالکل نکال دیں، پھینک دیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ پھر ملیں گے اگلے شارٹ سٹوری، شارٹ واقعے کے ساتھ، ایک دن کے گیپ کے بعد، یا جس طرح بھی آپ کے سامنے ان کہانیوں کو پیش کرنے کے لیے آتی رہوں گی، اور آپ لوگ انشاءاللہ اسے سننا نہ بھولیے گا۔ اس وائس کو ضرور آپ لوگ سنیں گے۔ آپ لوگ انشاءاللہ کہانی سنتے رہیں اور مجھے لائک کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپنا وائس سناتی رہوں گی، آپ لوگ اسے سنتے رہیں۔ اللہ حافظ۔